الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کر تڑپایا گیا ہوں۔ میں اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ میرے ربا کا اللہ کا خاص فضل ہے۔ تھوڑا سا باہر نکل کر جائزہ لیا جائے، کتنے ہی عمدہ قسم کے لباس میں ملبوس، کتنے ہی مال و دولت کے ساتھ مصروف اشخاص باہر اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ میرے اللہ کا، آپ کے اللہ کا خاص فضل ہوا جو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نعمت عظمیٰ پر جتنا اللہ کا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کر تڑپایا گیا۔ ان مجالس کی، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا، ان مجالس کی ہم قدر کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں جو میں نے ابھی یہاں باہر دیکھی، تو یقیناً جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہمارا سلسلہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کا ہے الحمدللہ، جو عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ سلسلہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے چل رہا تھا، تو ان کے بہت سارے متعلقین ہیں، مریدین ہیں، خلفاء ہیں۔ ان کے صاحبزادے جو اکلوتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب قدام اللہ فیوزہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بعافیت برکت دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ زیادہ قائم رکھے۔ تو چونکہ وہاں پوسٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے اس میں کہ میں ان کا خلیفہ ہوں، تو اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے خلافت نہیں ہے، جو ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کا فضل ہے کہ ان کا اعتماد ہے ہمارے اوپر الحمدللہ، اور ان کی زیر سرپرستی، ان کے زیر سایہ الحمدللہ زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو اس کی وضاحت کرنی ذرا ضروری سمجھ رہا تھا، اس لیے بات کرتے ہیں۔ جو ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں دین کی بات سننے، جو بات پیش کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے، ہماری آپ کی زندگی میں شکر کتنا ہے؟ میری آپ سے جڑے افراد کی زندگی میں شکر کتنا ہے؟ بس اب چلتے ہیں ایک مثال کی طرف اور بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دنیا میں بسنے والا ہر فرد، دنیا میں رہنے والے بہت سارے افراد، بیشتر افراد، ان میں سے آپ ملاقاتیں کریں ان سے اور پوچھیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ فرض کر لیجیے کوئی آدمی گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر میں، تو کہتا ہے یار یہ اپنا گھر ہے، ایک گھر میرا اور ہو جائے، یہ خواہش ہے، بچے ہیں، سب کو گھر دے دوں۔ ایک آدمی کے پاس اپنی گاڑی ہے، اس میں آتا جاتا ہے، اس سے پوچھو آپ کی کیا خواہش ہے؟ یار ایک گاڑی تو ہے الحمدللہ، ایک گاڑی کا اور اضافہ ہو جائے تو اچھا ہو جائے۔ تاجروں سے پوچھو کہ ہاں بھائی کیا صورتحال ہے؟ ایک فیکٹری تو لگائی ہوئی کپڑے کی، ایک فیکٹری لگائی ہوئی فلاں چیز کی، ایک اور ہو جائے فلاں بچے کے نام کر لو ذرا اچھا ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم اور آپ سنتے بھی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا نسخہ کیا ہے؟ اس کا نسخہ کیا ہے؟ ایک گھر سے دو گھر کرنا، ایک گاڑی سے دو گاڑی کرنا، ایک فیکٹری سے دو فیکٹری کرنا، کیا ہے؟ تو آدمی کام کرتا ہے 8 گھنٹے تو 10 گھنٹے شروع کرتے ہیں،
آدمی ملازمت کر رہا ہے 9 گھنٹے تو 11 گھنٹے شروع کر دے، فیکٹری کو ٹائم دے رہا ہے 16 گھنٹے تو 18 گھنٹے دینا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے اس سے شاید ایک گھر سے 2 گھر، ایک گاڑی سے 2 گاڑی اور وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، خیالست میں محالست جنوب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنی محنت کر لے کوئی اس کا خاص حاصل وصول نہیں نکلے گا۔ چاہیے تو صحیح، ایک گھر اور چاہیے، ایک گاڑی اور چاہیے، اس کا نسخہ میرے اللہ نے، آپ کے اللہ نے اپنے کلام پاک میں نازل فرمایا، وہ نسخہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ نسخہ قرآن کریم کی آیت سے صاف ظاہر ہے۔ اللہ فرمائے سبحانہ و تعالی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، تو لام شروع میں تاکید کا ہے، اس کے بعد نون تاکید وہ بھی آ رہا ہے، 2 تاکید آ گئی، تو اس کا ترجمہ تفسیر ترجمے رکھے ہوئے ہوں گے، اٹھا کر دیکھ لیجیے، شاید یہی ملے گا انشاءاللہ، بلکہ یقیناً یہی ملے گا کہ ہم ضرور بضرور ان نعمتوں میں اضافہ کریں۔ کیا؟ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور بضرور ان نعمتوں میں اضافہ کریں۔ نسخہ مل گیا۔ اب یہاں کہیں نہیں آ رہا کہ 3 گھنٹے اور ملازمت شروع کر دو اور ذرا 4-5 نائٹیں لگاؤ اور فلاں کام کرو تو گاڑی میں اضافہ ہوگا، گھر میں اضافہ ہوگا، وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ ہاں بس یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو ہمارے یہاں مل بیٹھنے کا مقصد انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو گیا، مل کر بس۔ اب سوال آتا ہے کہ نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتیں کیا کیا ہیں؟ تو نعمتوں کو سوچیں گے جب تو پھر پتہ چلے گا یہ نعمت ہے، اور نعمت کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب سامنے والے کے پاس وہ نظر نہیں آتی اور اپنے پاس موجود ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت ہے۔ کیسے؟ کل ہم اسپتال میں گئے، ایک مولانا صاحب حضرت مولانا غلام اکبر صاحب ادام اللہ حفظہم اسپتال میں داخل ہیں۔ آپ احباب سے ان کی دعائیں صحت کی درخواست کرتا ہوں، رحیم میاں خان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو کچھ انتظار کر رہے تھے کہ جائیں گے ملاقات کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کم و کمی بیشی اللہ معاف فرمائے کوئی 8-10-12 منٹ میں کئی ساری ایمبولینس اور پرائیویٹ گاڑیاں آئیں اتری، اور اس سے کوئی مریض کیسے حالت میں نکل رہا ہے، کوئی مریض کیسی حالت میں نکل رہا ہے، اور ایمرجنسی کا رخ کر رہے ہیں اور اسٹریچر پر لٹا کر ان کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ ایک ساتھ موجود ہے، ان کے ہاتھ میں فائل ہے، ایک اسٹریچر چلا رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے ہٹو راستہ دے دو وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہم اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز یا ہفتہ یا مہینہ اسپتال کا رخ کرتے ہیں؟ سالوں بیت جاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اسپتال کے اندر جانا نہیں پڑتا، الا کہ کوئی عزیز داخل ہو جائے تو عیادت کے لیے جانا تو سنت ہے، ورنہ خدا نہ خاصا انگلی کا پورا دکھانے کے لیے، ہاتھ کا درد دکھانے کے لیے، سر کا درد دکھانے، بخار کے لیے جانا نہیں پڑتا۔ یہ نعمت ہے، جب اس کو سوچیں گے تو پھر نعمت پتہ چلے گی، ورنہ ٹھیک ہے پھر تو انسان ناشکر ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں تو میرے پاس تو کچھ نہیں۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اربوں روپے کے اعضاء لگائے ہوئے، اربوں تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اربوں سے بھی زیادہ روپے کے اعضاء لگائے ہوئے اعضاء۔ جب خدا نہ خاصہ کوئی عضو خراب ہوتا ہے اور اس کو ریپلیس اور اس کو تبدیلی کی نوبت آتی ہے خدا نہ خاصہ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس عضو کی کیا ہمارے یہاں کیا قیمت ہے۔ ابھی صحیح کام کر رہے ہیں بال، صحیح کام کر رہی ہیں آنکھیں الحمدللہ، صحیح کام کر رہے ہیں کان الحمدللہ، صحیح کام کر رہی ہے زبان الحمدللہ، صحیح کام کر رہی ہے ناک الحمدللہ، آتے رہیے آتے، صحیح کام کر رہا ہے دل۔ ہمارے ساتھ سفر میں موجود ہمارے دوست جناب امتیاز صاحب، ان کے بہنوئی کراچی میں اسپتال میں داخل ہیں، کس لیے؟ آنن فانن ہارٹ کا آپریشن ہے، ہارٹ کا آپریشن ہے اسپتال میں، ان کے لیے بھی دعائیں صحت۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا نہ خاصہ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہارٹ دل صحیح کام نہیں کر رہا، چلو یہاں ذرا معالج کو تو دکھائیں،
سوچنے کی بات ہے. اور تھوڑا سا نیچے گھٹنا ہے، ٹانگ ہے، پاؤں ہے، 10 انگلیاں ہیں، اور اس کے پھر وہ انگوٹھے ہیں، 9 ایک ایک انگوٹھا ہے، صحیح سب کام کر رہے ہیں الحمدللہ، چل پھر کر جا رہے ہیں. کبھی سوچا یار کتنے لوگ ایسے ہیں. ایک دفعہ ایک بزرگ اللہ والے مسجد سے باہر جا رہے تھے تو پاس چپل موجود نہیں تھی، جوتے شوز سمجھ لیجیے موجود نہیں تھے. کہنے لگے، اب جب دیکھا جیب میں ہاتھ ڈالا تو بعض وقت ہوتا ہے کہ پیسے بھی نہیں ہوتے، تو دیکھا پاس پیسے بھی موجود نہیں کہ جس سے نئی چپل خرید لی جائے اور پہن کے جایا جائے. تو سوچا چلو پیدل ہی ننگے پیر ہی چلے جاتا ہوں. تو جس جگہ پر جانا تھا جب وہاں پہنچے تو وہ مسجد تھی. جا کر دیکھا سامنے ایک شخص موجود ہے جس کا پورا جسم، ہاتھ پاؤں سب صحیح ہے، ہاتھ ٹانگیں وغیرہ سب صحیح ہے، لیکن جب پیر کی طرف نظر پڑی تو دونوں پیر کٹے ہوئے تھے. پھر بے ساختہ آنسو نکل گئے کہ اللہ آپ اللہ ہیں، آپ نے پاؤں تو دیے ہیں کہ اس سے میں کئی میل کا سفر ننگے پیر پہ طے کر سکتا ہوں. یہ شخص جو سامنے موجود ہے اس کے تو پیر نہیں، یہ کیسے سفر طے کرے. ان نعمتوں کو جب سنی تو میں نے بہت مختصر مثالیں پیش کی ہیں. جب نعمتوں کو سوچیں گے پھر احساس ہوگا، پھر ہر وقت زبان سے نکلے گا یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر والے موجود نہیں ہیں، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں خدا نہ خواستہ، یا بھائی بہن ہے ہی نہیں، یا ہے تو انتقال کر چکے. جب گھر میں جاتا ہے انسان دیکھتا ہے والد صاحب الحمدللہ موجود، والدہ ماجدہ موجود، بڑے بھائی صاحب موجود، بہن موجود، شادی ہو چکی ہے، عمر ہو چکی ہے تو اہلیہ موجود، بچے اللہ نے دے دیے، ساری چیزیں موجود. پھر سب کو دیکھ کر یا اللہ کا شکر، ابا موجود، اماں موجود، بھائی موجود، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جن کے پاس نہیں ہے ان سے جا کے پوچھئے، جو کہتے ہیں کہ ابا ہمارے پاس نہیں ہے، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. جن کے پاس اماں نہیں ہے ان سے جا کے پوچھئے، کہتے ہیں ہمارے پاس اماں نہیں ہے. اب پیچھے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں. دعا کرنا ہم سے آ کے بتاتے ہیں لوگ، میرے عزیزوں سچ بات کر رہا ہوں، دعا کرنا کہ بھائی موجود نہیں ہے، گھر کا کام کرنے والا موجود نہیں ہے، بہنوں کو خود نکل کر باہر جانا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. شادی ہو چکی ہے، بچے نہیں ہو رہے، شادی ہو چکی ہے، بچے نہیں ہو رہے، 6 8 سال ہو چکے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں کہ بھائی دعا کرو اللہ اولاد دے. کتنے بچے ہیں الحمدللہ. نعمت کا احساس اس وقت ہوگا جب سامنے دیکھا جائے کہ ان کے پاس یہ نہیں، میرے پاس تو انبار لگا ہوا ہے الحمدللہ. پھر نعمت کا شکر، پھر شکر ادا ہوگا. تو پھر یہ بات سمجھنا کہ اب آتے ہیں مضمون کی طرف. تو اب ان نعمتوں میں اضافہ بھی تو چاہیے نا. ان نعمتوں میں اضافہ، گھر میں اضافہ، گاڑی میں اضافہ، تجارت میں اضافہ، والدین کی عمروں میں اضافہ، بھائی بہنوں کی عمروں میں اضافہ، اہلیہ کی عمر میں اضافہ، بچوں کی صحت عمر میں اضافہ. تو یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے کتنی نعمتوں سے نوازا. سب کو دیکھ کر، سب کو دیکھ کر، سب کو دیکھ کر قسم با خدا جب یہ سفر اپنائیں گے تو دل بولے گا ہاں واقعی اب تم صحیح ٹریک پر زندگی گزار رہے. اور فرض کنڈیشن اگر شکر نہیں کر رہے تو دوسری صورت کیا ہے؟ ناشکری. تو آگے اللہ فرما رہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، تو پھر یاد رکھو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے. جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں چند وقت کے بعد دیکھیے وہ نعمتیں ان کے پاس سے ختم ہو جاتی ہیں. اچھا بھائی ایسا ہے کہ اگر کوئی بیان ریکارڈ کرنا چاہے تو شوق سے کر لیں، اجازت ہے. برائے مہربانی تصویر نہ بنائیے گا، ہاں ویڈیو بنانے کی بولیں، اگر کوئی کسی نے بنائی ہو تو ڈیلیٹ کر دیں اللہ کی. بس یہ بات یاد رکھنے کی. تو پہلا جو سبق آج کی نشست کا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا استحضار کرتے ہوئے شکر ادا کریں. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے، بار بار نعمتوں کو سوچیں یا اللہ ہاتھ میرا کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی وہاں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے رہبر کا،
تو وہاں کوئی آگے آ رہے ہیں جن کا ہاتھ موجود نہیں، کوئی آگے ٹانگ موجود نہیں ہے، پھر انسان اپنے ہاتھ کو دیکھتے یا اللہ میرا ہاتھ کتنا اوپر جا رہا ہے، الحمدللہ نیچے ہو رہا ہے، ٹانگ صحیح کام کر رہی ہے، یا اللہ کا شکر۔ سوچیں گا تو پتہ چلے گا دماغ 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 صحیح کام کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، ہمارا سنتے ہیں نا فلاں آدمی ہے اس کا دماغی توازن درست نہیں، باقی سر سے لے کر پاؤں تک ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے لیکن دماغی توازن درست نہیں ہے اس کا۔ ہمارا دماغ اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل صحیح کام کر رہے ہیں، رات ہے پتہ چل رہی ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہے پتہ چل رہا ہے، سامنے روڈ ہے پتہ چل رہا ہے کہ دماغ صحیح کام کر رہے تو پتہ چل رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نعمتوں کو سوچیں گے تو پتہ چلے گا، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہر نعمت کو بار بار دیکھیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، خود نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات یہ ہوگی، اس سے بڑھ کر ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ایک آدمی پر احسان کرے، فرض کر لیجئے اس کو سخت بھوک لگی ہے اور اپنے پاس بلائے، ہاں بھائی کیا ہو گیا، بھوک لگی ہے زبردست پسند ہے، اچھا کیا کھانا پسند کرو گے، فرض کر لیجیے بریانی مرغوب ہو، فرض کر لیجیے قورمہ مرغوب ہو، بہترین قسم کا قورمہ، بہترین قسم کی بریانی بنا کر لا کے سامنے رکھیے اور چند منٹ میں وہ پلیٹ صاف کر لیں۔ تو جس نے بریانی کھلائی اس نے کھلانے والے پر احسان کیا نا، اس کو تو ہر آدمی مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اب کچھ وقت کے بعد اس آدمی کو کوئی آدمی ڈانٹ رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، یہ آدمی قریب سے گزرا اور کہا بھائی کیا ہوا، یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے، اور یہ بھائی صاحب آپ ایک طرف ہو جاؤ، کیا ہوا بھائی، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ بھائی کیا احسان کیا ہے؟ بھائی فلاں وقت میں مجھے بھوک لگ رہی تھی، اسپیشل بریانی کھلائی، اسپیشل قورمہ کھلایا، لہذا تم میرے سامنے تو اس کی برائی نہ کرو، نہ تم اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالو، اس کو جانے دو، جو کام ہے مجھ سے کرو۔ جو غیور انسان ہوگا، غیرت مند انسان ہوگا، شریف ہوگا، وہ یہ قدم یہ بات ضرور اٹھائے گا، اور جو بے حس ہوگا، جس کی غیرت خدا نہ خاصہ نہیں ہوگی، اگر احسان کیا تھا نا کر دیا، کون سا بڑا کام کیا، چلو اور بھی بہت سارے احسان کریں۔ میرا اللہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر آنے تک بہت سارے احسانات فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور سے رات کو جب انسان سوتا ہے، صبح بہت سارے لوگ بیدار نہیں ہوتے، خبریں آتی ہیں رات کو سوئے، تہجد کے وقت معمول تھا اٹھنے کا، جب کمرے میں گئے تو ہلا رہے ہیں، نام نہیں لوں گا، ہلا رہے ہیں تو صاحبہ اٹھ نہیں رہے، معالجہ کو ڈاکٹر نے بلا کر دکھایا، کچھ وقت ہو گیا تو اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا، میرے رب کا کرم نہیں ہے کہ ہر روز صبح اٹھا رہے ہیں، اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنا کون سی مسنون ہے، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، کب، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ ہم تو مر چکے تھے، پھر ہمیں زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ہم تو مر چکے تھے، اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اللہ 28 سالوں سے اٹھا رہے ہیں الحمدللہ، 25 سالوں سے اٹھا رہے ہیں الحمدللہ، 45 سالوں سے اللہ اٹھا رہے ہیں، اٹھو چلو نماز پڑھو، اٹھو چلو ناشتہ کرو، اٹھو چلو کام پر جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، کتنے لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں 9، 9:30، 10 بجے، کیوں؟ فیکٹری پہنچنا ہے، کیوں؟ دکان کا شٹر اٹھانا ہے۔ بھائی اس پر یقین ہے کہ شٹر نہیں اٹھاؤں گا تو گھر کا چولہا نہیں چلے گا، فیکٹری میں ان نہیں ہوگا تو میری تنخواہ نہیں ملے گی، تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس اللہ پر بھروسہ نہیں جو اٹھا رہا ہے، کیوں کہ جاؤ بھائی چلو اور کام کرو۔ ابھی سمجھاؤں گا، چلو جو مجھے بات عرض کرنی۔ تو وہ آدمی کہا جائے گا غیرت مند ہے، جو آدمی احسان کرنے والے کا دفاع کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ہٹا کٹا نوجوان، کیا ہوا؟ پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے، کیا ہوا بھائی؟ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔
کہنے بھائی پیشاب نہیں ہو رہا، دعا کرو اللہ آسانی کرے۔ کیا ہوا؟ کہہ رہے پیشاب نہیں ہو رہا بھائی، دعا کرو اللہ آسانی کرے۔ ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان، اللہ آسانی کرے۔ اس کے بعد نہیں ہو سکا، ہسپتال لے جایا گیا، داخل کرایا گیا، وہ ایک مخصوص اس کا عمل ہوتا ہے وہ ہوا، اس کے بعد جا کے اس کو فراغت حاصل ہوئی اور پھر اس کو سکون۔ ہمارا آپ کا تو کیا معاملہ ہے؟ صبح جب بیداری ہوتی ہے فراغت کے لیے جانا ہو، الحمدللہ بعافیت ہے، بعافیت واپسی آ گئی۔ کتنا اللہ کا شکر ہے نا؟ کتنا اللہ کا شکر ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر دسترخوان پر آ کے بیٹھے، پراٹھا بھی موجود، اڈا بھی موجود، جیم بھی موجود، بلائی بھی موجود، شہد بھی موجود، قسم قسم کی چیزیں، اللہ کی نعمتیں موجود۔ ہاتھ جا رہا ہے اس تک، اوپر آ رہا ہے ہاتھ، لقمہ اندر رکھا جا رہا ہے، منہ ہلایا جا رہا ہے، زبان چل رہی ہے، لعاب بن رہا ہے، حلق کے اندر اتر رہا ہے، اندر میدے میں پہنچ رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے۔ یہ سسٹم کون چلاتا ہے؟ یہ فیکٹری سامنے کی، یہ کیا ہے؟ قسم شکر میرے نا، یہ کبھی اس کا معائنہ کرے، کوئی تو چلا رہا ہوگا۔ اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ منہ میں نوالا آ کے رکھ دیا جائے، کوئی آدمی آئے، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی غذا میں آپ سے عرض کروں، یہ لوگ بتاتے ہیں سچی باتیں، اس لیے میں آپ سے پیش کر رہا ہوں۔ غذا کیا ہے کھانے پینے کی؟ صرف لیکوڈ، پینے والی پتلی چیزیں، اور اس کی بھی مقدار ہے، 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ 4 چمچ، بس اس سے آگے نہیں آپ پی سکتے بھائی، معذرت میدا کام نہیں کر رہا، آپ کو منع کیا ہوا ہے۔ برسوں ہو گئے پھیکا کھانا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ کی توفیق سے چٹپٹے کھانے، بریانی، قورمے، چرنے، سچی پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ہے نا؟ سوچا پھر ایک قاعدہ ہے، جس کا کھاؤ اس کی، جس کی کھاؤ اس کی کھاؤ، جس کی کھاؤ اس کے کھاؤ، پھر کھا تو اس کے رہے ہیں، پھر نافرمانی بھی اس کی کر رہے ہیں، بس یہ بات ہے، کھا اس کی رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں اس کی۔ سامنے فیکٹری یا کوئی اور فیکٹری لے لیجیے، وہاں پر ملازم کو بھرتی کیا جائے، فرض کر لیجیے 2 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ پر، اور ذمے میں یہ کام لگا دیے جائیں، کام کرنے ٹھیک، پھر بندہ وہ کام تو کرے، لیکن ساتھ میں جو مالک ہے فیکٹری کا، اس کی نافرمانی بھرپور طریقے سے کرے۔ تو جب تنخواہ لینے کا وقت آئے گا نا، مہینے کے آخر میں 25، 26، 27 تاریخ کو، تو کہا جائے گا تنخواہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا وہ ہے لیٹر ہے، چلو جاؤ کمپنی سے باہر۔ سر کیا ہوا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہماری تھالی میں کھا رہے ہو، اسے بھی چیک کر رہے ہو، ہماری مخالفتیں کرتے پھر رہے ہو، ہماری لوگوں سے باتیں کرتے پھر رہے ہو، اور ہماری فیکٹری کے خلاف کام کر رہے ہو، چلو یہاں سے باہر نکلو۔ کر سکتا ہے نا، اللہ سے شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ کا شکر ہے آپ نے اتنی نعمتوں نے نوازا۔ یہ شکر قولی ہے، یہ شکر لسانی ہے، ایک شکر اور ہے، وہ شکر عملی ہے، اور عملی شکر یہ ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر آنے تک اپنے مولا کو، اپنے پالنے والے کو، احسان کرنے والے کو ایک لمحہ ناراض نہ کیا جائے، اصل شکر یہ ہے، اصل شکر یہ ہے، اور عقل کا بھی تقاضا ہے۔ اب سوال آ سکتے ہیں کسی کے دل دماغ میں، انسان ہے، کمزور ہے، ہم سنتے بھی ہیں خلق الانسان ضعیفا، قرآن میں اللہ فرمانے بلا شبہ گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، اگر گناہ ہو گیا اللہ سے گر گڑا کر معافی مانگنی، اللہ معاف فرمانے والے، تم ایسے ہو جاؤ جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے بہت آسان مثال ہے، جیسے آدمی باپ کی کوئی نافرمانی کر لے، باپ کہتا ہے تمہیں آج سے خرچہ پانی بند، ماں کہتی ہے کھانا پینا تمہارا گھر میں بند، چلو اپنا بورے یا بستر لے کر باہر جاؤ۔ لائق فرما بردار بیٹا کیا کرتے ہیں؟ بورے بستر پورے کر کے باہر چلے جائے گا، کہے گا بھائی باہر تو کیا، اب میرا تو دنیا میں کہیں ٹھکانا نہیں ہے، اگر مجھے اماں ابا نے نکال دیا تو لائق بیٹا کیا کرتا ہے؟ فوراً ابا مجھے معاف کر دو،
अम्मा मुझे माफ़ कर दो। अच्छा आओ कहना बेटा आ जाओ, फ़ौरन सीने से लगाया, फ़ौरन गले से लगाया, चलो आओ घर में बैठो, आइंदा ऐसा नहीं करना। ऐसा होता है ना, मौलाए कायनात की नाफरमानी हो गई, इंसान होने के नाते 2 रकात सलात तौबा बेहतरीन नुस्खा है, फ़ौरन पढ़ के। और अगर उसका मौका नहीं, ए अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, मैंने कानों का गलत इस्तेमाल कर लिया, जैसे अभी हम अशआर में सुन रहे थे, ए अल्लाह मैंने आँख से नामहरम को देख लिया, किसी की बहन को देख लिया, किसी की बहू को देख लिया, किसी की बेटी को देख लिया, जो मेरे लिए देखना जायज़ नहीं था। ए अल्लाह ये तो आपकी बंदी है, मैं तो मेरे लिए बहन के दर्जे में, मुझे देखना चाहिए था। ए अल्लाह मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे। ज़बान जो 3 इंच की है, ए अल्लाह मैंने इससे उसकी ग़ीबत कर ली। ज़बान जो मैंने उससे उसको झूठ बोल दिया, ज़बान जो मैंने उसको गाली बक दी, ए अल्लाह मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये बंदों का हक है। मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा। मामला साफ होगी। असल असल शुक्र ये है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनल ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा है। एक इंसान कहता है मुझसे बदनज़री हो गई, कानों का गलत इस्तेमाल कर लिया, हाथों का गलत इस्तेमाल कर लिया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, ए अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ। अल्लाह के हबीब फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नदामत की तौबा है। तो अगर किसी को ये ख्याल आ गया, ये भी तौबा है, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, बस। बस आज की मजलिस का खुलासा ये 2 बातें हैं। पहला काम वो असल है, वो है शुक्र अमली, और वो एक लम्हा अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, इसकी मेहनत करनी। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया की नेमतों में भी इजाफा हो और आखिरत की नेमतों में भी इजाफा हो, और उसके साथ साथ शुक्र कौली भी करना है, या अल्लाह आपका शुक्र है, फिर देखिए कैसे इंशाअल्लाह ताला नेमतों में इजाफा होता है। एक बात बताकर बात ख़त्म करता हूँ, और वो भी शुक्र से मुताबिक है, और वो ये, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो रब्बे कायनात का भी शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने आपको पानी पिलाया, किसी ने आपको खाना खिलाया, किसी ने आपको ठंडे पानी की बोतल दे दी, जूस कोल्ड ड्रिंक दे दी, किसी ने आपको आपके साथ कोई भलाई कर दी, तो उसका शुक्रिया तो अदा कर दो भाई, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये इंग्लिश में बोल दो थैंक यू। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, बंदा बंदे के साथ कितना एहसान करता है ना, कितना एहसान करता है, कभी क्या कर रहा है उसके साथ, कभी क्या कर रहा है, तो बदले में उसको कुछ तो दे दो। अगर तुम, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, एक रिवायत में आता है, जो तुम्हारे साथ भलाई करे तुम भी उसके साथ वैसा कर दो। अगर वैसा नहीं कर रहे हो तो कम से कम यूँ तो कह दो जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। इसमें कहने में क्या चाह रहा है? बस इसकी आदत भी अपनाने की ज़रूरत है। दुकान वाले से चीज़ लीजिए, अगरचे उसको आप पैसे देकर ले रहे हैं, चीज़ लेने के बाद भाई बहुत शुक्रिया आपका, या जज़ाकल्लाहु खैरा, या थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम, अपना आगे बढ़। घर में अहलिया, वालदा माजिदा अहलिया बहनें कितना उम्दा खाना बनाती है ना, कितना उम्दा खाना बनाती है। खाना खाने के बाद या खाना खाने के दौरान कभी उनका शुक्रिया अदा किया? यार भाई आज अम्मी आपने खाना तो बहुत उम्दा बनाया, माशाअल्लाह, बहुत मज़ा आ गया। और अहलिया से आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, माशाअल्लाह। या बहन ने बनाया तो बाजी या बहन तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है आज, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह वगैरह। हादी शरीफ जहन में रखनी, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का शुक्र अदा नहीं करता। हाँ बस, बॉस, ऑफिस का बॉस या दुकानदार का सेठ कितना अपने मुलाजिम का ख्याल रखता है ना। महीने में कभी कुछ दे देता है सेठ, कभी कुछ दे देता है, ये तो रहे हाथ से, जबान से कुछ तो कहो उसको, बॉस आपका शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, सेठ साहब आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह वगैरह वगैरह। अगर चाहते हैं अल्लाह, अच्छा अब सवाल आएगा, ये अमाल करने से होगा क्या? ये अमाल करने से, शुक्र अमली, शुक्र कौली और बंदों का शुक्र अदा करने से फ़ायदा ये होगा, अल्लाह की नज़दीकी, ये फ़ायदा ये होगा अल्लाह का मुक़र्रब बन जाएगा, फ़ायदा ये होगा अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाएगी,
اور جو دنیا کی بھی نجات کا ذریعہ ہے، آخرت کی بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کرام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایسے دعا فرمائیے۔ الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا محمدا وهو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور جب ماضی میں گناہ ہو گئے اس پر استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرما دیجیے، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ اس بستی کو، اے اللہ اس محلے کو، اے اللہ اللہ والوں کا محلہ بنا دیجیے، اس بستی کو اللہ والوں کی بستی بنا دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما دیجیے، اس مسجد کے منتظمین کو، امام کو، خطیب کو اے اللہ صاحب نسبت بنا دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے دربار، آپ کے گھر میں حاضر ہوئے، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ گھروں میں دین کو زندہ فرما دیجیے، ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرما دیجیے۔ بڑوں کا احترام کرنے والا بنا دیجیے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنا محتاج بنائیے، اے اللہ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے بچا دیجیے، خاتمہ بالخیر فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمدا وهو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.